کراچی میں 14ویں عالمی اردو کانفرنس کے چوتھے اور آخری روز 18 سیشنز ہوئے، جن میں ادب، صحافت، اردو تنقید، منظرنامہ، ثقافت، سندھ اور پشتو زبان کی چاشنی بکھیری گئی۔ چوتھے دن اردو ادب اور غزل کی نئی تشکیلات، پاکستانی معیشت کے 75 سال، پاکستانی عورت اور سماج جیسے موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس دوران پاکستانی صحافت کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی پختون اور سندھی زبان و ادب پر بھی مقررین نے سیر حاصل گفتگو کی۔ کانفرنس میں معروف مصنف مستنصر حسین تارڑ سے خصوصی نشست رکھی گئی۔ خواجہ معین الدین کی یاد میں بھی نشست منعقد کی گئی۔ معروف مصنف انور مقصود نے اپنی منفرد تحریر سے شرکاء کے دل موہ لیے۔ 14ویں عالمی اردو کانفرنس کے اختتام میں قرارداد پیش کی گئیں، جبکہ اختتامی سیشن میں رقص اور قوالی بھی پیش کی گئی۔ اور ویسے بھی میرے خاندان نے کیا کیا، جن خاندانوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں مشہور کیا، جن خاندانوں کی وجہ سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں، جن خاندانوں کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان پر بات کرنا چاہیے۔ انور بھائی وہ کون سے خاندان ہیں؟ شاہ صاحب بھٹو خاندان، شریف خاندان اور فوج خاندان۔ انور بھائی یہ ادبی کانفرنس ہے، گفتگو کا تعلق ادب سے ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب آپ ہماری فوج کا ادب کرتے ہیں بہت زیادہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فوج کا تعلق ہے ادب سے۔ انور بھائی آپ ٹیپ تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں شاہ صاحب۔ انور بھائی جو ادب ڈر کے مارے تحریر کیا جائے وہ اس کانفرنس کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ کیا بچ گیا؟ 7:45 شاہ صاحب۔ انور بھائی غالب کا ایک شعر سنا دوں؟ ساقی بہار موسم گل ہے سرور بخش، پیماں سے ہم گزر گئے پیمانہ چاہیے۔ وہ معاف کیجیے گا شاہ صاحب، باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا، سارا سامان رکھا ہوا ہے۔ برف نہیں ہے انور بھائی۔ شاہ صاحب آپ گلدان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، بالٹی الٹے ہاتھ پر ہے۔ انور بھائی 10 بھائی بہن سب نے اس ملک کی خدمت کی۔ شاہ صاحب 10 بھائی بہن تھے، اب 4 رہ گئے، 2 بہنیں 2 بھائی۔ ایسی بات نہ کریں انور بھائی، اللہ اور دے گا۔ شاہ صاحب ماں باپ بھی چلے گئے۔ انور بھائی اولاد اچھی ہو تو ماں باپ خاموشی سے نکل لیتے ہیں۔ آپ کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے، اپنی سرگزشت کی طرح سنا دیں۔ شاہ صاحب 9 نومبر کو اقبال پیدا ہوئے تھے، 25 دسمبر کو قائد پیدا ہو جائیں گے۔ میں ان دونوں پر بات کر لوں گا کیونکہ 75 برس ان دونوں کے تھے۔ انور بھائی یہ دونوں تو ہر سال پیدا ہوں گے، میری بات مانیں اس دفعہ اپنی سرگزشت۔ کیا صاحب کیسی سرگزشت؟ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو۔ دیکھیں 10 سیکنڈ میں آپ نے اقبال کو بھگتا دیا، اب قائد کی 1-2 لائنیں سنا کر ان کو نمٹا دیں، پھر اپنی کہانی۔ کیا صاحب کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری؟ انور بھائی سب سنیں گے، پانی ختم ہو گیا۔ شاہ صاحب آپ کے ساتھ والی میز پہ جگ رکھا ہے، بہت پرانا لگ رہا ہے۔ جی ہاں میری پرنانی کا ہے، 75 سال سے زیادہ پرانا، چاندی کا ہے۔ شاہ صاحب میں پاکستان اور جگ پر بات کروں گا۔ پاکستان اور جگ 75 سال۔ انور بھائی کلوزنگ کو سنجیدہ ہونا چاہیے، آپ کی تقریر میں ہمیشہ مزاح کے ساتھ ایک درد ہوتا ہے۔ جگ اور پاکستان یہ کیا بات ہوئی؟ چلیں شاہ صاحب میں درد کے شعر سے اپنی تحریر شروع کروں گا۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ نہیں انور بھائی آپ اور آپ کے خاندان کے 75 سال، میرے خاندان کو بخش دیں شاہ صاحب۔
انور بھائی بخشنے والا تو اللہ ہے, میں تو صرف پروموٹ کر سکتا ہوں. یوں کریں, تھوڑی دیر کانفرنس کو بھول جائیں. آپ حالی کی بہت تعریف کرتے ہیں, ان کے 3-4 شعر سنا دیں. سنیے. جس کو غصے میں لگاوٹ کی ادا یاد رہے, جس کو غصے میں لگاوٹ کی ادا یاد رہے, آج دل لے گا اگر کل نہ لیا یاد رہے. انور بھائی جرت کا رنگ ہے اس شعر میں, بہت اچھا شعر ہے. کمال ہے میری نظر سے نہیں گزرا. آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ شاہ صاحب, آپ کی زبان سے پہلی مرتبہ نہیں گزرا سن کر ہنسی آ گئی, ورنہ آپ کی زبان سے ہمیشہ میں نے میری نظر سے نہیں گزری سنا.